سیدہ فاطمہ کی جو نماز ہے جو انہیں بہت پسند ہے، فرماتی ہیں کہ ایک سلام کے ساتھ 8 رکعت نفل نماز پڑھے، یعنی سلام ایک ہی مرتبہ پھیرے اور 8 رکعت نفل نماز پڑھے، اور ہر 2 رکعت میں قعدے میں بیٹھے اور التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھے۔ جب سلام پھیرنے کا وقت آئے تو سلام نہ پھیرے بلکہ کھڑا ہو جائے، یعنی ہر 2 رکعت پہ تو بیٹھے اور پوری چیزیں پڑھ لیں، تحیات بھی پڑھ لے، درود پاک بھی پڑھ لے، دعائے معصورہ بھی پڑھ لے، لیکن سلام پھیرنے کا وقت آئے تو سلام نہ پھیرے، کھڑا ہو جائے۔ پھر ثنا جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، پھر وہاں سے شروع کریں، یعنی کہ ایسا شروع کریں جس طرح نئی رکعت شروع کر رہے ہیں لیکن سلام نہ پھیرا رہے، اس طرح کنٹینیو وہ 8 رکعت پوری کر لیں۔ 8 رکعت کی نماز جب اس طرح سے پڑھ لے گا، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرے اور سلام پھیرنے کے بعد اس نماز کا ثواب میری روح پاک کو بھیج دے۔ سبحان اللہ۔ 8 رکعت نماز کیسے پڑھنی ہے؟ وہ پڑھتا جائے نماز اور سلام پھیرنے کے ٹائم پہ سلام نہ پھیرے، کھڑا ہو جائے اور پھر ثنا سے شروع کرے، پھر مکمل 2 رکعت کر کے پھر وہ سلام نہ پھیرے، پھر کھڑا ہو جائے، اسے 8 رکعت پورا کرے، اور پورا کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ وہ میرے روح کو اس کا ثواب بھیج دے۔ فرماتی ہیں کہ یہ نماز مجھے بہت محبوب ہے اور اس نماز سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بہت ساری بشارتیں ہیں۔ اچھا، تو اس میں جو رکعتوں میں پڑھنا ہے اس میں کیا ہے؟ یہ تو خیر یہ طریقہ بتایا گیا 8 رکعتوں کا، لیکن جو اندر پڑھنا ہے یعنی صورتوں میں، تو سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ 8 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اس کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا پورا طریقہ ہے۔ اب دیکھیے سیدہ فاطمہ کا فرمان، حضرت شیخ الاسلام ابو القاسم صفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دریافت کیا، اے سیدہ، آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے تاکہ میں آپ کے روح پاک کو ایصال ثواب کروں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میں 1 سلام اور 4 قعدے کے ساتھ 8 رکعت نفل نماز مجھے بہت پسند ہے، یعنی یہ جو نماز ابھی میں نے اوپر بیان کیا، تو فرماتی ہیں کہ یہ نماز مجھے بہت پسند ہے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، جو میں نے ابھی بتا دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ نے فرمایا، اے ابو القاسم، جو کوئی مجھے اس نماز کا ثواب پہنچائے میں اس کی شفاعت کیے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ تو اس نماز کی یہ فضیلت ہے، جو بندہ 8 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے جیسا کہ ابھی میں نے اوپر بیان کیا، سیدہ فرماتی ہے کہ اس کا ثواب میری روح کو بھیج دے۔ تو پھر میں تو سیدہ فاطمہ تو سارے جنتیوں اور جنتی عورتوں کی سردارن ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، سردار نہیں جائے گی تو کون جائے گا؟ تو وہ تو جائیں گے ہی جنت میں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں جب تک اس کو، جس نے یہ نماز پڑھ کے مجھے ثواب بھیجا ہے، اسے نہیں لے جاؤں اس وقت تک میں نہیں جاؤں گی جنت میں۔ اور دیکھیں بشارت، ایک بزرگ نے ماہ شعبان المعظم میں 8 رکعت نفل نماز پڑھ کر سیدہ فاطمہ کی روح پاک کو اس کا ایصال ثواب کیا، تو خواب میں سیدہ فاطمہ کو اس بزرگ نے دیکھا کہ آپ فرماتی ہیں، اے فلاں شخص، تو نے مجھے شرمندہ کیا، تجھ کو بشارت دیتی ہوں کہ جب تک تیری شفاعت نہ کروں گی میں نہ جنت میں جاؤں گی۔ یعنی دل اس سے کیا خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کیا فرماتی ہیں کہ اس نماز سے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ 8 رکعت نفل نماز، اس کے جو 8 رکعت نفل نماز کی بات ابھی میں نے کیا، اس کو پہلی تاریخ سے لے کر کے 29 شعبان تک کبھی بھی پڑھنا چاہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج نہیں پڑھ پائے تو کل بھی نہیں پڑھ سکتے، آج نہیں پڑھ پائے تو کل پڑھ سکتے ہیں، کل نہیں تو پرسوں پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم میں پہلی تاریخ سے لے کر کے اخیر تاریخ تک، چاہے 29 کا مہینہ ہو یا 30 کا مہینہ ہو، کبھی بھی آپ پڑھ کر کے اس کا ثواب اس مہینے میں حضرت سیدہ فاطمہ کو بھیجیں گے تو یہی بشارت ہر وقت کے لیے ہے۔ تو یہ بشارت آپ کو میسر آئے گی اور سیدہ نے چاہا تو انشاءاللہ محشر میں ہماری شفاعت کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی